اب یہ علم و حکمت کی حقیقت ہمارے اندر اجاگر کیسے ہوگی اور ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت پیدا کیسے ہوگی؟ تو ہمیں اپنی تاریخ سے جڑنا پڑے گا. اس کے لیے ہمیں اپنی تاریخ سے جڑنا پڑے گا. ہمیں واپس پیچھے کی طرف دیکھنا پڑے گا کہ جہاں پر ہمارے اسلاف نے اسی علم و حکمت کی بنیاد پر بڑے بڑے معاشرے پیدا کیے، بڑی بڑی ہستیاں تیار کی، بڑی بڑی مثالیں قائم کی اسی علم و حکمت کی بنیاد، اور انہوں نے اس سے وہ حقیقی کام لیا ہے کہ جس کے بعد قرآن کے الفاظ میں جو خیر کثیر ہے وہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ کوئی 1200 سال پر محیط ہماری تاریخ ہے، جس میں کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر کے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک ایک وسیع دور ہمیں نظر آتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں. اسی میں ایک بہت بڑا نام کہ جو قیامت تک کے لیے چمکتا رہے گا، اور جس کی چمک دمک میں اب تک کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی بادل، وہ ایک ایسا آفتاب، ایک ایسا مہتاب ہے کہ کوئی بادل اس کو ڈھانپ نہیں سکا، اور کوئی گرد جو ہے وہ اس کے چہرے کو خراب نہیں کر سکی. وہ ہے شیخ مشرف الدین و مصلح الدین السعدی الشیرازی السہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. شیخ سعدی شیرازی، مختصر یہ سعدی شیرازی جن کو کہتے ہیں، ایک بہت بڑا نام ہے شیخ سعدی شیرازی. آج بھی بچے بچے کی زبان پر ہوتا ہے شیخ سعدی شیرازی. دنیا میں کوئی خطہ، بڑا علاقہ، متمدن ایسا نہیں ہوگا پڑھنے لکھنے والا جہاں شیخ سعدی کا نام نہ پہنچا ہو، جہاں لوگ انہیں نہ جانتے ہو. مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، جہاں بھی جائیں آپ، جہاں بھی علم و حکمت کی باتیں ہیں وہاں شیخ سعدی کا نام ہے. کتنی صدیاں گزر گئیں، یہ 6 اور 7ویں صدی ہجری کا زمانہ، تو اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیے کتنی صدیاں، کتنے دور گزرے، کتنے زمانے، کتنے انقلابات، مگر شیخ سعدی زندہ ہے. بڑے بڑے نام گم ہو گئے، شیخ سعدی کا نام موجود ہے. اور صرف نام ہی نہیں، ان کا کام بھی موجود ہے، اور اصل میں کام ہی کی وجہ سے نام ہے، اور کام سارا کا سارا علم و حکمت پہ مشتمل ہے. کام سارا یہی ہے، علم ہے، انسانیت سازی، انسانیت دوستی، معاشرے کی ترقی، لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد چیزوں کا جمع کر کے جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، جو نقطے، جو اسرار، جو وسعتیں، وہ انہوں نے ٹرانسفر کر دی. شاعری کا بھی ملکہ تھا، نظم بھی خوب کہتے تھے، ایسی نظم کہ اس کی مثال نہیں ہے. اور نثر کے بھی بڑے ادیب تھے، ایسی نثر کہ اس کا بھی جواب نہیں. بہت خوبصورت، زمانے کے مطابق، حالات کے مطابق اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان کو یہ چیزیں ٹرانسفر کرتے چلے گئے. یہی حکمت ہے. علم جب زمانے کی مطابقت سے آگے بڑھے اور لوگوں کے لیے کام آنے والا علم وہ جو ہے لوگوں کو ملے اور انسانوں کو اس سے حقیقی فائدہ حاصل ہو، اور یہ چیز اور خاص طریقے سے یعنی ایک حکمت عملی کے ساتھ، ایک نصیحت خیر خواہی کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب وہ چیز لوگوں کو ملے، وہ علم لوگوں کو ملے، تو یہ حکمت کہلاتا ہے. مکمل ایگزیکیوشن جو اس کا ہے وہ صحیح طریقے سے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس لیے صرف ایک عالم ربانی نہیں تھے بلکہ وہ حکیم لسانی بھی تھے، وہ حکمت کے بھی بڑے پیکر تھے. اب دیکھیں اب یہ جب خیر کثیر ان میں جمع ہوئی تو یہ اسی کا نظارہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ پوری دنیا پہ چھائے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ انسانی دنیا کے طبیب کامل تھے، وہ ایک بہت بڑے روحانی معالج تھے. بچپن سے ہی ان کے اس نسبت کے حوالے سے سعدی جو ہے سعد سے نسبت ہے، تو بچپن سے ہی ان کے اندر سعادت بندی کے آثار جلوہ گر تھے. یہ نام انہوں نے سعدی جو ہے یہ تخلص انہوں نے اپنا رکھا، یہ تخلص اس کو استعمال کیا. مشرف الدین ان کا نام ان کے دادا کے نام پہ رکھا گیا. ان کے دادا بھی بڑے بزرگ تھے، تو ان کے والد تھے جن کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی ایک ولی اللہ تھے اور بڑے بڑے عظیم انسان تھے، بہت بڑے مربی تھے. تو ان کا نام رکھا گیا مشرف الدین، اور پھر اس کے بعد مصلح الدین جو ہے یہ ان کا لقب بنا، اور سعدی
یہ ان کا تخلص ہے. اور شیرازی یہ ان کی نسبت ہے. ایران کا ایک شہر شیراز، وہاں سے ان کا تعلق تھا، وہیں وہ پیدا ہوئے، یہ ان کے علاقے سے نسبت ہے. اور سہروردی یہ ان کا مشرب ہے، یعنی وہ سلسلہ سہروردی کے اندر بیعت ہوئے تھے. اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. نہ صرف بیعت ہوئے بلکہ اپنے شیخ کی خدمت میں ایک بڑا طویل وقت گزارا. انہوں نے اپنی زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کر دیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ. 30 سال کر کے 30 سال انہوں نے طلب علم میں لگا دیے، علم پڑھتے رہے اور اس کے لیے محنت کی، باغ دوڑ کی، مختلف علاقوں کا سفر کیا، یہاں تک کہ اپنے وطن معلوف کو چھوڑ کے شیراز جیسے خوبصورت باغوں والے شہر کو چھوڑ کر وہ پھر مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے بغداد پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے علم حاصل کیا اور 30 سال طلب علم میں صرف کیے. 30 سال انہوں نے سیاحت فرمائی، دنیا کا چکر لگایا، تمام متمدن اچھے اچھے علاقے انہوں نے، یعنی اچھے سے حوالے سے کہ وہاں جہاں پہ علم و فضل کی باتیں تھیں، علم و حکمت کے دریا موزن تھے، وہاں وہ گئے. اور آثار دنیا کی تہذیبوں کے مختلف تاریخی آثار، ان کو ملاحظہ کیا، مختلف اقوام کا جائزہ لیا. 30 سال اس میں صرف کر دیے. 30 سال انہوں نے ریاضت و مجاہدے کی نظر کیے اور پھر اس کے بعد باقی سال انہوں نے پھر یہ اپنا شاعری فرمائی اور علم و حکمت کے موتی بکھیرے. انہوں نے کئی کتابیں لکھ ڈالی اور دیکھیے خدا کی شان کے اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے. سچ فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا. خیر کثیر کی شان دیکھو. ان کی کتابیں جو انہوں نے لکھی ہیں ان میں سے بعض کتابوں کو جو بالکل مستند انداز میں ان سے منسوب ہیں، قطعی طور پہ وہ ان کی کتابیں ہیں، ان کو اللہ نے ایسی شہرت دوام عطا فرمائی ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا نظر نہیں آتا. ان میں سے ایک بوستان ہے اور ایک گلستان ہے. یہ 2 کتابیں اتنے لوگوں نے پڑھی ہیں دنیا میں کہ ان کی گنتی محال ہے. اور آج بھی اس روئے زمین پر کتنے لوگ ان کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے. کتنے بچے، کتنی نسلیں، کتنی قومیں یہ کتابیں پڑھ کے کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہیں. ایسی کتاب، یہ ہے انسانیت کی تعمیر و ترقی کا سفر، یہ ہے انسانیت سازی، یہ وہ کارخانہ ہے جہاں انسان بنتے ہیں. ان کتابوں میں کیا ہے؟ بوستان تو نظم کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس میں ان کی شاعری ہے، اور گلستان جو ہے وہ نثر کے انداز میں ہے، اس میں انہوں نے بڑی حکیمانہ باتیں، ناصحانہ باتیں، نصیحتیں اس میں جمع فرمائی ہیں. اور بڑے بڑے ہائی فائی قسم کے جو مضامین ہیں، مشکل اور ادق اور پیچیدہ چیزیں اور علمی فنی باتیں، حکمت کی باتیں، ان کو انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ آسان نظموں میں، شعروں میں پرو دیا اور اسی طریقے سے بہترین خوبصورت نثر کے اندر ڈھالا. اور اس کے انہوں نے قصے بنائے، حکایات بنائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے قصے نصیحت کے، وہ بنا کر بڑے بڑے معانی جو ہیں ان کتابوں کے اندر اتار دیے. یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ غور و فکر کا اتنا بڑا سرمایہ اپنے اندر رکھتی ہے کہ ایک آدمی اگر ساری زندگی بھی ان کی ایک نصیحت میں غور کرے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی بات ہے، یہ گہرائیوں کی باتیں ہیں کہ ایسی چیزیں وہ دے گئے آسان انداز میں. شیخ سعدی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی. بچپن میں ان کی زبان سے حکمت جو ہے وہ ایسے بہہ پڑتی تھی، بچوں کے منہ سے عام طور پہ رال ٹپکتی ہے، تھوک بہتا ہے، شیخ سعدی کی زبان سے حکمت کے موتی برآمد ہوتے تھے بچپن سے ان کے زبان پہ. ان کے والد گرامی جو تھے وہ اپنے خاص سرپرستی میں انہیں رکھ کے ان کی نشو و نما کر رہے تھے. پھر وہ خانقاہ میں بھی لے گئے، ایک بڑے بزرگ کی خدمت میں لے کے جاتے، وہاں عبادت ہوتی، ریاضت ہوتی. ایک دن شیخ سعدی نے تہجد کے وقت میں چند درویشوں کو سویا ہوا پایا تو تنقید کے انداز میں اپنے والد سے کہنے لگے، ابا جان یہ سو رہے ہیں، حیرت کی بات ہے، یہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے.
تو باپ نے جب یہ ناقدانہ انداز دیکھا کہ اس عمر میں اور ایسے لوگوں کے اوپر تنقید کرنا یہ جرت ہے، یہ بے باکی ہے، بچے کے اندر ایسی بے باکی نہیں آنی چاہیے، اور اس میں ایک خود پسندی کا عنصر ہے کہ ہم تو تہجد پڑھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ پڑھے سو رہے ہیں۔ تو والد بھی بڑے نظر رکھنے والے انسانوں میں سے تھے، وہ اللہ کے کامل ولی تھے، انہوں نے بچے کی وہی اصلاح فرمائی، کہا کہ بیٹا اس سے تو بہتر تھا، یہ بات جو تو کر رہا ہے اس سے بہتر تھا تو بھی انہی کے ساتھ پڑھا، سوتا رہ جاتا۔ ان لوگوں کو حقیر سمجھنے کے بجائے، ان کی تنقید کرنے کے بجائے اور اپنے آپ کو اہمیت دینے کے بجائے، اس سے بہتر تھا تو سوتا رہتا اور نہ پڑھتا تہجد، تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ ایسی تہجد کا کوئی فائدہ نہیں جس کی نظر میں ہے کہ دوسرے بندے حقیر ہو جائیں اور خود آدمی اپنے آپ کو اہم سمجھنے لگے۔ یہ تو خدا پرستی نہیں، یہ خود پرستی کی علامت ہے۔ یہ کیا تربیت فرمائی انہوں نے کہ وہیں بچے کا اینگل ٹھیک کر دیا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں نصیحت میں کبھی بھولا نہیں۔